پروگرام ریاست میں خوش آمدید ناظرین. گوادر سی پیک کا ایک کراؤن جیول ہے, ایک ایسا منصوبہ ہے کہ جس سے پاکستان کی معیشت پر بہت مثبت اثر پڑ سکتا ہے اگر ہم اس کو وقت پر شروع کریں اور اس کے ساتھ جتنے بھی لوازمات ہیں اس کو پورے کریں. آج ایک تقریب میں وزیر اعظم نے بھی انہی خیالات کا اظہار کیا اور گوادر کے لیے چین کے اشتراک سے ایک صاف پانی کے پلانٹ کا افتتاح کیا گیا وہاں پہ, جہاں سے شہریوں کو یومیہ 5 لاکھ گیلن پانی ملے گا. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ساحلی علاقوں کے لوگوں کے لیے کہ ان کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں آتا. دنیا بھر میں جہاں پر ساحلی علاقوں پہ لوگ رہتے ہیں کہ سمندر کے پانی کو ٹریٹ کر کے ان کو مہیا کیا جاتا ہے. ہم کچھ پیچھے رہ گئے اس میں, لیکن اب ایک اثر نو اس پر اس چیز کا آغاز کیا گیا ہے اور یہ سی پیک اور خاص طور پہ گوادر کے جو پروجیکٹس ہیں ان کا یہ ایک حصہ ہے. اس پر بات کریں گے. سی پیک کا اوور آل امپیکٹ پاکستان کی معیشت پہ ماضی میں کچھ سلو رہا, لیکن اب جو دوبارہ سے ہم گیئر اپ ہوئے ہیں, اس کے بعد اس کا مستقبل کس طریقے سے درخشاں ہو سکتا ہے, ہم کر سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ جو بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں وہ توانائی کا شعبہ ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ توانائی کے شعبے میں اگرچہ ہماری بہت کیپیسٹی ہے, ہم ضرورت کی بجلی پیدا کر رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ جو ایک قرضہ یا گردشی قرضہ جو ہم پر چڑھ رہا ہے یا جو اس کی کاسٹ ہم بیئر کر رہے ہیں وہ ہم کتنے عرصے تک ادا کرنے کے یا برداشت کرنے کے متحمل ہو سکتے ہیں, اور کتنی اصلاحات کی اس میں گنجائش ہے, کیا کیا مشکل فیصلے ہیں کہ جو ہم نے کرنے ہیں, اور وہ کون کون سے لوگ ہیں کہ جو اس سلسلے میں رکاوٹ تو میں نہیں کہوں گا لیکن پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں, کرتے آئے ہیں. اس پر گفتگو کرتے ہیں. مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں سردار یاسر صاحب, ہمارے معاشیات ہیں, بزنس مین ہیں. بہت بہت شکریہ سردار صاحب آپ کا. مہتاب حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, تجزیہ کار ہیں, صحافی ہیں, معیشت پر گہری نظر رکھتے ہیں. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. سہیل بھٹی صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں, تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کا بھی بہت شکریہ. ڈاکٹر حسن داؤد بٹ صاحب ایسوسیٹ پروفیسر ہیں اور سابق پروجیکٹ ڈائریکٹر بھی ہیں سی پیک کے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. سردار صاحب آپ سے میں آغاز کرتا ہوں گوادر, اور کیونکہ آپ ریل اسٹیٹ بزنس میں بھی ہیں, گوادر میں جو پاکستانی انویسٹر ہے اس کا تو انٹرسٹ ہم نے بہت دیکھا. باہر سے ہم بہت فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں. جو گوادر کا پوٹینشیل ہے وہ آپ کو فیوچر میں کس طریقے سے نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ کمپنیز انٹرسٹڈ ہیں آنے میں, اور کیسے؟ یہ ٹریمینڈس پوٹینشیل ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک واحد سیکٹر ہے جس کو ہم نگلیکٹ کرتے ہیں, وہ ٹورزم. ٹریڈ کی بات کی جائے تو یو اے از ون آف دا بیسٹ ایگزامپلس کہ یو اے نے ریل اسٹیٹ سے پہلے, اپنے ریٹیل سیکٹر سے پہلے سب سے زیادہ جو بوسٹ ان کی اکانومی ہوئی تھی وہ ٹریڈ سے ہوئی تھی, تھرو ایکسپورٹس, کیونکہ ایک سینٹرل ہب تھا جبل علی کا, آپ کو پتا ہے, اور پوری جی سی سی میں ڈسٹریبیوشن وہاں سے ہو رہی تھی. سملرلی پاکستان کیونکہ انڈیجنس پروڈکشن کی طرف آ رہا ہے, ہم چاہ رہے ہیں کہ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی یہاں پہ آئے, اور جتنی ہماری 21 22 ایسی زیز ہیں وہاں پہ ہم انڈسٹریل سیٹ اپس لگائیں, چائنا کے ساتھ مل کے جے ویز کریں ملٹیپل کمپنیز کے ساتھ, نیچرلی ہم ری ایکسپورٹ کریں گے انہیں چیزوں کو گوادر کے تھرو سینٹرل ایشین ادر مڈل ایسٹرن کنٹریز. تو آئی تھنک اگر اس پورٹ کو ہم بہت پہلے اس کو ڈیولپ کر لیں تو اس علاقے کو ڈیولپ کرتے, آج بھی اس لیول کی ڈیولپمنٹ نہیں ہے جو ہو سکتی ہے. آپ اگر بلو واٹر اکانومی کی بات کریں تو اس پہ کوئی ڈسکس نہیں کرتا. آلموسٹ 1000 کلومیٹر کی کوسٹ لائن آپ کے پاس موجود ہے, اس پہ ملٹیپل ہوٹلز, ملٹیپل ریزورٹس بن سکتی ہیں. آپ اگین گوا کی ایگزامپل لے لیں گے, وہاں پہ کتنا آپ کا ٹورسٹ آتا ہے, ہمارے پاس یہاں پہ نہیں آ رہا کیونکہ کچھ ہے نہیں کرنے کو. سملرلی اگر ہم بات کریں بلو واٹر اکانومی کی, وی آر ناٹ کیپٹلائزنگ آن آور ریسورسز. اگر وہاں پہ رینیویبل انرجی کی بات کریں, فشریز کی بات کریں, کلیکٹیولی پاکستان کی جو کیپیسٹی ہے رقبے کے لحاظ سے اس اکانومی کی بات کریں بلو واٹر کی, تو $100 بلین سالانہ آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. جبکہ ہم اگر صرف فشریز کی بات کریں میرلی $450 ملین کی ہم ایکسپورٹ کریں گے تو مذاق ہے پاکستان کی کیپیسٹی کے لحاظ سے. سو آئی تھنک دیر از مچ مور ٹو بی ڈن. سی پیک کو آپ ٹرولی اس وقت تک بینیفٹ نہیں لے سکتے جب تک گوادر آپ کا فلی انرجائز نہیں ہوتا. ریل اسٹیٹ از جسٹ ون سیگمنٹ, اس کے ساتھ اور بہت سارے الائی سیکٹرز ہیں جو گرو کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے ان کو اٹریکٹ کرنا, ان کو ریلیف دینا, ان کے لیے پالیسی لانا بہت ضروری ہے. آج تک اس سیکٹر میں پالیسی کوئی نہیں ملی ہمیں. ٹھیک. مہتاب, انڈسٹریلائزیشن ایک کانسیپٹ تھا سی پیک کے ساتھ, زون بننے ہیں وہاں پہ, لوکل یا فورن انڈسٹری نے آنا ہے, اس کے لیے انفراسٹرکچر آپ نے لے ڈاؤن کر دیا. اب اس انڈسٹری کو یا ان انویسٹرز کو آنے میں کیا دقت ہے, کیا رکاوٹ ہے, کیا مشکلات ہیں, کتنا وقت درکار ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ. دیکھیں, یہ جب ہم پوٹینشیل کی بات کرتے ہیں تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں پوٹینشیل بہت زیادہ ہے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اس پوٹینشیل کو میٹیریلائز کرنے کے لیے جو ایک اسپیڈ ورک چاہیے وہ کر رہے ہیں. دیٹ از دا مسنگ تھنگ. آپ یہ دیکھیں تو اگر انڈسٹریلائزیشن کی بات کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ 9 انڈسٹریل زونز ہم نے ڈیولپ کرنے تھے, پھر اس کے بعد 4 کی بات آئی, ابھی تک ایک بھی ڈیولپ نہیں ہو سکا. اور آپ گوادر کی بات کر رہے تھے, مجھے ایک چیز یاد آ گئی, اگر مجھے اجازت دیں تو میں وہ بھی بیان کر دوں. یہ جو پینے کا صاف پانی ہے یہ بیسیکلی مشرف صاحب کے زمانے میں یہ کنسیو ہوا تھا. یہ پروجیکٹ 2005-6 میں اس کا پی سی بی اپروو ہوا تھا, پی سی 1. آج تک اس پروجیکٹ پہ کام شروع نہیں ہو سکا. تو جہاں پہ آپ نے صاف پانی مہیا کرنا ہے تو تب بھی وہاں پہ آپ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں.
میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی ہم ٹائم اگر ضائع نہ کریں اور اپنے پروجیکٹس کو ٹائم پہ میٹیریلائز کرنا شروع کر دیں، اور خاص کر جو گوادر کا پوٹینشیل ہے اس کو ٹریو لیٹرنٹ اسپرٹ میں اگر ہم کر لیں. آپ یہ دیکھیں کہ 2017 میں 18 میں چائنا کے اندر اسماگ کا بہت ایشو تھا، تو 85,000 انڈسٹری انہوں نے بند کی تھی صرف بیجنگ کے اندر، اور توقع یہ تھی کہ پاکستان کا جو ایس سی زیز ہے ان میں سے کوئی کچھ آپریشنل ہو جائیں گے تو کچھ انڈسٹری پاکستان میں جو ہے وہ شفٹ ہو جائے گی. ٹھیک، آج 2023 ختم ہونے والا ہے، ہم ابھی تک ایک بھی انڈسٹریل یا اسپیشل اکنامک زون کو آپریشنل نہیں کر سکے. تو دیر از سم تھنگ فنڈامنٹلی رانگ. ابھی آپ کے ساتھ ڈاکٹر حسن موجود ہے، یہ وہاں پہ ایسی زیز کو دیکھتے بھی رہے ہیں، یہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ پریکٹیکلی وہاں پہ کیا پرابلمز ہیں، لیکن ابھی تک وہ آپریشنل نہیں ہوا. ویری رائٹ. سو اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب کی جانب جاؤں، سہیل بھٹی صاحب آپ ایگری کرتے ہیں مہتاب صاحب جو بات کر رہے ہیں؟ بالکل میں ایگری کرتا ہوں. مہتاب صاحب نے بالکل بڑا رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا، اس میں فردر میں ایڈ بھی کرنا چاہوں گا. دیکھیے انفارچونیٹلی ہمارے ہاں صرف گوادر کے ساتھ ساتھ اور بھی مختلف شعبوں کے اندر بہت زیادہ پوٹینشیل ہے، جہاں پر ہم بات کرتے ہیں نا مسلسل ایف ڈی آئی کی بھی اپنی ایک بہت ہیوی پرائس ہے جو الٹیمیٹلی آپ کے کنٹری کو، آپ کے نیشنل ایکسچیکر کو اس کو پے کرنا پڑتی ہے، آپ کے فارن ایکسچینج ریزرو کو پے کرنا پڑتی ہے. جس طرح بھی یاسر صاحب نے بات کی، ان کے ساتھ ڈفرنٹ ڈسکشنز ہوئی، ڈفرنٹ فورم پہ بات کرنے کا موقع ملے. ان جیسے صرف 10 سے 15 ایسے لوگ موجود ہیں پاکستان کے اندر جن کو آپ موقع دیں. سپورٹیو سسٹم ہونا چاہیے، ہرڈلز نہیں ہونی چاہیے. یہ چیزوں کو ٹرن اراؤنڈ کر سکتے ہیں، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. ہمارے یہاں مسئلہ سب سے بڑا کیا ہے، ہم 1 ونڈو کی بات کرتے ہیں، اس کے بعد 20 ونڈوز اور کھل جاتی ہیں، آپ یہ کام نہیں کر سکتے. ابھی ایسی اسپیشل اکنامک زون کی بات کی، ہمارا ایک بہت امپورٹنٹ ایک پروجیکٹ تھا، صرف انڈسٹریل گروتھ کا نہیں. اس وقت جس ہم پرابلم میں پھنسے ہوئے ہیں، ایکسپینسو انرجی، آگے چل کے اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات کریں گے. وہ اسپیشل اکنامک زون نہ بننے کی وجہ سے، جو کہ ہماری اپنی نالائکی اور کوتاہیاں ہیں، سسٹم کی رکاوٹیں تھیں، اور بھی کچھ ہیں جو ہمارے پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آ پاتی. مطلب ایک طرح سے ڈبل جیپرڈی ہے نا، کہ آپ نے کیپیسٹی تو بنا لی اپنی کہ آپ نے اتنی بجلی پیدا کرنی ہے، لیکن وہ استعمال کہاں ہوگی، اس کو پے بیک کون کرے گا، ادھر ہم پھنس گئے. ایگزیکٹلی. اور اس وقت آپ ورسٹ سینیریو میں آپ جو ایک ٹریپ، اکنامک ٹریپ میں ہیں، کیپیسٹی ٹریپ میں ہیں، بری طرح سے الجھے ہوئے ہیں. بہت سے مسائل کی ریزن بنی ہوئی. صرف وہ ایک آپ کا فیصلہ جو تھا، جو آپ نے ایک ٹائم لائن کے مطابق پلان کیا، ایگزیکیوٹ کرنا تھا، آپ نہیں کر سکے. اور گوادر کے اندر بہت زیادہ پوٹینشیلز ہے اور بہت زیادہ وہاں پہ اپارچونیٹیز ہیں، لیکن ابھی بھی اس پیس کے ساتھ وہاں پر کام نہیں ہو پا رہا جس طرح ہونا چاہیے. ویری رائٹ. ڈاکٹر حسن صاحب، آپ کا جیسے تعارف مہتاب صاحب نے بھی کرایا کہ آپ یہ دیکھتے رہے ہیں، گوادر کو اگر تھوڑی دیر کے لیے ایک طرف رکھیں، جو اسپیشل اکنامک زونز ہم نے بننے تھے، اور مثال بھی دی کہ اگر چائنا میں انڈسٹری بند ہو رہی تھی تو یہ بآسانی وہ یہاں پہ شفٹ ہو سکتی تھی، پرووائڈڈ کہ ہم ساری چیزیں کر لیتے، پچھلے دور میں یہ کام سلو نہ ہوتا. لیکن ابھی بھی تو ہم نے کرنا ہی الٹیمیٹلی، اس کے علاوہ تو ہمارا کوئی گزارا نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں کچھ چیزیں، اور میں بوجہ کہ آپ کہیں کہ گوادر کو تھوڑی دیر کے لیے سائٹ پہ کریں، گوادر کو بالکل سائٹ پہ نہیں کر سکتا میں، کیونکہ یہ اوورال جو پلان ہے، چاہے اس کے شارٹ ٹرم جو ٹارگٹس تھے، مڈ ٹرم ٹارگٹس تھے یا لانگ ٹرم تھے، اس کے اندر کلیئرلی ایک چیز ان تینوں فیزز میں تھی، وہ تھی گوادر اور انڈسٹریلائزیشن. کیونکہ آپ نے انرجی کس لیے لگانی تھی؟ انرجی جب آپ لگاتے ہیں تو آپ اس ڈومیسٹک کنزیومر کے لیے اتنا فوکس نہیں ہوتے جتنے آپ انڈسٹریل کنزیومر کے لیے ہوتے. اور تو آپ نے انرجی کے جو پروجیکٹس لگائے اور لگانے ہیں آگے انشاءاللہ، اور جو ہمارے بہت سارے آئیڈل پروجیکٹس چل رہے ہیں، اس کے نتیجے میں آپ نے انڈسٹریلائزیشن کرنی ہے. اچھا، اب آپ نے اسپیشل اکنامک زون کے جو فوکس کویشچن کیا، اس کے اندر یہ ہے کہ آپ نے 2 چیزیں کرنی ہیں، جس میں آپ نے سینٹر آف ایکسیلنس بنانے تھے اسپیشل اکنامک زون کے ارد گرد، اور اس کے اندر آپ نے چائنیز کو بلانا تھا، اور چائنیز نے آ کے یہاں پر انویسٹمنٹ کرنی تھی جوائنٹ وینچرز کی فارم میں. ہم کہیں بیچ میں کنفیوز ہو گئے، اور اس کی کنفیوژن بڑی سمپل تھی، کیونکہ آپ نے اس سے پہلے سی پیک کے آنے سے پہلے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سی پیک کے آنے کی وجہ سے آپ بہت ساری چیزوں میں ایکسپوز بھی ہوئے، اور جس میں سے ایک آپ کے اسپیشل اکنامک زون کا جو ٹرینڈ ہے وہ یہ تھا کہ آپ اسپیشل اکنامک زون اور انڈسٹریل زون اور ایکسپورٹ پروموشن زون بناتے تھے، اور ان کو ریل اسٹیٹ ایکٹیویٹی کے لیے یوز کرتے تھے، زمین کرتے تھے، اس کے ارد گرد 4 دیواری بنا کے، اور اس کی زمین کو کئی داموں بڑھا کے بیچتے تھے. تو جب واقعی جینونلی چائنیز کے لیے آپ نے کہا کہ یہ آئیں گے اور یہاں پر ان کے انویسٹر ہوں گے، اور مہتاب صاحب نے بہت اچھی طرح بیان کیا، اور اس کا فائدہ
ہماری نالائکی کا فائدہ ویتنام نے اور ایون انڈیا نے اور اس کے علاوہ سنگاپور نے اور بہت سارے جو آسیان کے ممالک ہیں جہاں پر ان کے ٹیریٹوریل ڈسپیوٹس ہیں وہاں پر وہ چائنیز انویسٹر چلے گئے کیونکہ وہاں پر انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ. ڈاکٹر صاحب ایک کوشچن کرنا چاہوں گا یہاں پہ, سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, میں نے ایسی بات کی کہ گوادر کو سائڈ پہ کر دیں. کوشچن جو کچھ انٹرپرینیورز ہیں, بزنس مین ہیں, انویسٹرز ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ کراچی پورٹ قاسم اور اب تو دھابیجی پہ بھی کام سٹارٹ ہو گیا ہے, اگر یہ 2 پورٹس آپ کے پاس موجود ہیں, آپ اکنامک زونز کو ڈیولپ کر دیتے, گوادر پورٹ بنانا اٹس اے بگ پروجیکٹ, اس میں وقت بھی درکار ہو سکتا ہے, سلو پیس کی آپ نے بھی خود بھی بات کی, تو ان کے ہوتے ہوئے بھی اگر اکنامک زونز پہ آپ کام کر لیتے تو آپ کی جو وہ ٹریفک ہے, جو ہولسٹک آئیڈیا کی بات کر رہے ہیں, وہ تو چلتا رہتا اور پیرالل آپ گوادر پہ بھی کام جاری رکھتے. دیکھیں آپ کی جو اسٹیمیٹس تھے نا انیشیل, اس کے اندر 2 چیزیں کلیئرلی ظاہر ہوئی تھی, اور وہ یہ تھی, اور یہ مونوگرافک اسٹڈی میں کلیئرلی یہ آرٹیکولیٹ بھی ہے 2015 میں, کہ آپ کی جو پورٹس ہیں وہ ایک اسپیسیفک پرپس کے لیے یوز ہو سکے. کراچی کی پورٹ جو ہے وہ تقریباً جو اس کا لاجسٹک کنیکٹیویٹی ہے, سپلائی چین ہے, وہ انڈر سٹریس ہیں, روڈ انفراسٹرکچر, شہر کے اندر سے جانا پڑتا ہے جو کہ ڈینس آبادی ہے. آپ نے پورٹ قاسم کی جو پورٹ ہے اس کو آپ نے انرجی کے لیے مختص کر دیا ہے. تو اگر آپ کی جی ڈی پی گروتھ 3% پہ کرتی رہتی یا کرے تو آپ کو مزید پورٹس کی بھی ضرورت ہے, کیونکہ آپ نے جو چیز بنانی ہے اس کو ایکسپورٹ بھی تو کرنا ہے نا. یا اگر آپ نے ٹرانس شپمنٹ ہب بننا ہے جیسا کہ ہم کلیم کرتے ہیں, تو پھر اس کے لیے بھی تو آپ کو پورٹ زیادہ بنانی پڑیں گے, اور آپ کے پاس 1100 کلومیٹر کی کوسٹ لائن ہے. ویری رائٹ. لیکن سر آپ تو کیا اس سے ہم یہ مطلب لیں, یہ نتیجہ خاص کریں کہ جب تک گوادر پورٹ اکارڈنگ ٹو یور ایسٹیمیشن فلی آپریشنل نہیں ہو جاتی, اکنامک زونز اگر ہم بنا بھی لیں تو ان کا ہمیں فائدہ نہیں ہوگا؟ نہیں دیکھیں, اکنامک زون جو ہے فار ایگزامپل رشا کئی جو نارتھ میں ہے اس کا گوادر کے ساتھ اس طرح کنیکٹیویٹی نہیں ہے, کیونکہ وہ افغانستان اور سینٹرل ایشیا کے قریب ہے اور وہیں سے وہ آگے ایکسپورٹ کرتا ہے. دھابی جی جو ہے وہ آپ کی نیچرلی پورٹ کے قریب ہے, تو اس نے یہاں سے ساؤتھ سے کراچی پورٹ کو یوز کرنا ہے. گوادر کے اندر جو فری ٹون ہے اس نے گوادر, تو ہر اسپیشل اکنامک زون کا اپنا رول ہے, اپنا سائز ہے اور اپنا سٹرکچر, اور یہ تمام چیزیں ایک چیز میں کمپلیٹ کر دیں. یہ تمام جو اسپیشل اکنامک زون ہیں اس کے آپ نے اس ایریا کے نیچرل انڈاؤمنٹ یا نیچرل جو فیچرز ہیں اس کے مطابق کرنا ہے. تو کہیں جس طرح بوستان ہے تو وہاں پر آپ کے پاس مائنز اینڈ منرلز کی کیپیسٹی ہے, آپ کے پاس لائف سٹاک کی ہے, تو یہ اس کے لیے یوز ہونا تھا. رشکائی افغانستان اور یہاں پر جتنا بھی مینوفیکچرنگ پروڈکٹس ہے اس کے لیے یوز ہونا تھا. دھابے جی نے ایسے پروڈکٹس بننے تھے جس میں ٹیکسٹائل سیکٹر ان کے لیے ہو, تو ہر ایک کا اسپیسیفک رول ہے. آپ گوادر سے ہر ایک کنیکٹ نہیں کر سکتے. گوادر کی ایز اے پورٹ آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. جی میں واپس آتا ہوں. سردار صاحب اگر اس پہ کچھ آپ کہنا چاہیں, لیکن سوال میرا یہ ہے کہ جو حکومت کے اعداد و شمار ہیں, مہتاب صاحب اور سہیل صاحب بخوبی جانتے ہیں کہ جو اس سال 3478 ارب روپے کے اخراجات, مجھے کریکٹ کیجیے گا مہتاب صاحب اگر میں غلط ہوں, ہوئے آپ کی بجلی بنانے میں یا پیدا کرنے میں, اور 2503 ارب روپے کی وصولیاں ہوئیں. یعنی کہ جو گیپ تھا وہ حکومت نے پھر اس کو برج کیا جیسے بھی, اور کہاں سے اس کی وصولی ہوئی آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں. اب مطلب ایک سال میں اگر یہ آپ کا یہ لاس ہے, یہ ڈیفیسٹ ہے, یہ کتنا عرصہ آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں؟ مطلب یہ تو سسٹینیبل نہیں ہے. آف کورس سسٹینیبل نہیں ہے, جس کی وجہ سے آپ بار بار آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں, اور وہ بھی کہہ رہا ہوں کہ جو عجیب بات ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں, پیسہ لے کے واپس اس پیسے کو کنویں میں ڈال رہے ہیں. آپ کی جتنی اسٹیٹ اور انٹرپرائز, ہم نے اس کی ہمیشہ بات کی کہ لاسز وہاں پہ ہو رہے ہیں. سملرلی جو 10 سے زیادہ آپ کے یہاں پہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں, میجورٹی آف دم آر ان لاسز. صرف وہ جو شہر جہاں پہ تھوڑا بہت کنٹرول ہے, آپ کے مین شہر ہو گئے, فیصل آباد ہو گئے, کراچی ہو گیا, اسلام آباد ہو گیا, وہاں پہ تھوڑا بہت آپ کو چیک اینڈ بیلنس ہے, باقی آپ کا کوئی ایسا چیک نہیں ہے. تو آئی تھنک وی آلویز ٹاکڈ اباؤٹ ریسٹرکچر. آپ جب تک ان میں ریفارمز نہیں لاتے, ریسٹرکچر نہیں کرتے, اس وقت تک یہ آرگنائز نہیں ہو پائیں گے. اور جیسے آپ نے کہا کہ اٹس ناٹ سسٹینیبل, ایک سائیکل ہے, ایک وشس سائیکل ہے, اس سے ہم نکل نہیں پا رہے. سپتمبر میں ہمارے پاس جو نمبرز آئے تھے آلموسٹ 520 بلین کے قریب ہمارے پاس اس میں لاسز تھے. اور ابھی ریسنٹلی سپتمبر میں آپ کی جو آنورڈ اسٹیٹمنٹ آئی تھی, یو آر ٹچنگ 598 بلین. اٹس اے ہیوج اماؤنٹ. تو $2 بلین کے قریب تو آپ کا یہ فگر ہو گیا. پھر آپ بار بار چند 2-3 بلین کے لیے جاتے ہیں آئی ایم ایف کے پاس. اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ اپنے ایکسپینسز کنٹرول کر لیں, اپنے لاسز کنٹرول کریں. سملرلی ہم نے تھوڑی دیر پہلے فاٹا کی بات کی تھی. وہاں جو سبسڈی آپ دے رہے ہیں, وہ جو سبسڈی گورنمنٹ پے کرتی ہے, وہ کیوں پے کر رہی ہے اور کس سے وہ پیسے پورے کرتی ہے؟ ہم سے. تو بیس پرائس انکریز کریں گے, ٹیرفس کی کاسٹ انکریز کریں گے. لیکن آپ سوال یہ ہے کہ اگر فاٹا ہو یا بلوچستان ہو, آزاد جموں اور کشمیر ہو, اب یہ فیصلے ایسے ہیں کہ جو ایک سیاسی حکومت نے کرنے, اور مشکل فیصلے ہیں, اس کی ایک پولیٹیکل کاسٹ بھی ہے, تو کیا یہ فیصلے کر لینے چاہیے؟ دیکھیں اے جے کے کا رائٹ بنتا ہے کیونکہ بجلی وہ پروڈیوس کر رہے ہیں. جب ہم فاٹا کی بات کرتے ہیں, وہاں سے آپ کو کیا بینیفٹ مل رہا ہے جو آپ ان کو سبسڈی آفر کر رہے ہیں. سو وی ہیو اے کمپلیٹ ڈفرنٹ کانٹراسٹ ان 2 ڈفرنٹ سینیریوز. لیکن پاکستان کا جو المیہ, ابھی ہم آ رہے ہیں اس پہ,
دیکھیں جو آج انفلیشن کا امپیکٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ ٹیرس انکریز کر رہے ہیں انجسٹیفائڈ. اگر آپ سے کنٹرول نہیں ہو پا رہے, گورنمنٹ اگر پالیسی نہیں دے پا رہی یا ریگولرائز نہیں کر پا رہی اور وہ ہم سے پے کروا رہے ہیں. اب دیکھیں کاسٹ آف پروڈکشن کی بات کرتے ہیں, ایس ایس جی انڈسٹری کی بات کریں, انڈسٹری آپ کی کہاں سے لگے گی, کہاں سے سروائیو کر پائے گی, ہم کمپیٹیٹو کیسے ہوں گے جب آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن کنٹرول نہیں ہو رہی. ہماری ہیومن ریسورس سستی ہے لیکن جو ٹیرفس ہیں یوٹیلٹی کاسٹ اتنی زیادہ ہے کہ آپ جو پروڈیوس کریں گے آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹیٹو نہیں ہوں گے. پلس اوپر سے جو فائنینسنگ کاسٹ ہے, ابھی ریسنٹلی میں چائنا گیا ہوا تھا, 2% 2.5% فائنینسنگ کاسٹ ہے, ہم 24% پہ ہیں. آج کوئی فیکٹری لگا کے کیسے چلا سکتا ہے, اور چلا بھی لے تو بجلی کے بل کہاں سے دے گا. مطلب صاحب یہ انڈسٹری پہ بڑی بات ہوتی ہے. اس سے پہلے ایک سوال کروں, اسی کو آگے بڑھاتے ہیں کہ انڈسٹری والے کہتے ہیں کہ جی ہمیں وہ مراعات نہیں مل رہی جو ملنی چاہیے, ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں جا کے کمپیٹ نہیں کر سکتے, کاسٹ آف پروڈکشن ہماری بن جاتی ہے. یہاں پہ جب سرکار سے ہم بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں انڈسٹری کو آلریڈی اتنی مراعات دے رہے ہیں, ان کو ذرا زیادہ سبسڈی واپس لینی چاہیے, IMF کا بھی پریشر ہے. تو اس میں پھر کس کو ہم کہیں کہ کون ٹھیک ہے کون غلط ہے؟ دیکھیں مسئلہ پتہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ سبسڈی بیسیکلی تو دیکھیں حکومتوں کا کام کیا ہے. پہلے اس اگر ہم کنسیپٹ سمجھیں تو پھر میرے خیال میں زیادہ سہولت ہوگی. حکومتوں کا بیسیکلی کام یہ ہے کہ وہ آپ اپنے ریونیوز کلیکٹ کریں, اور ریونیوز کن سے کلیکٹ کریں, جو کہ امیر طبقہ زیادہ ہو. ڈائریکٹ ٹیکسز آپ زیادہ لگائیں تاکہ, اور وہ جب پیسے آپ کے پاس آ جائیں تو آپ پھر ٹارگیٹڈ سبسڈی بھی دیں اور جو بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. حکومت کی سب سے بڑی جو پرابلم ہے ہمارے ہاں وہ یہ ہے کہ ہماری زیادہ ریلائنس انڈائریکٹ ٹیکسز کے اوپر ہے. آپ اگر ریئل ٹرمز میں دیکھیں تو آپ کو جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں, اسپیسیفک بات کر رہے ہیں ہم کہ جی میں اوور آل آپ کو پہلے ٹیکسز کی پوری بات کر کے, اب پاور سیکٹر کا جو پرابلم ہے وہ کیا ہے. دیکھیں یہ جو سبسڈی ہے, جو گیپ ہے, وہ حکومت جو ہے وہ کور نہیں کر پاتی. یہ جو آپ نے ابھی فگر دیا کوئی 976 ارب روپے کا گیپ ہے, اور میں اس سال کا. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مجھے یہ لگتا ہے کہ اس میں سے بہت سے نمبرز انڈر دا کارپیٹ رکھ دیتے ہیں, یہ شاید اس سے بھی زیادہ ہے. اب جب گیپ ہے یہ, تو بنیادی طور پہ ہمیں سمجھنا پڑے گا پاور سیکٹر کا ایشو کیا ہے. وہ سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ 90s میں اس ملک کے اندر ایک وابڈا ہوا کرتا تھا. وہ وابڈا پاور جنریٹ بھی کرتا تھا, پاور کی ڈسٹریبیوشن بھی کرتا تھا. ورلڈ بینک فنڈیڈ ایک پروجیکٹ شروع کیا گیا, اور انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا جی انبنڈل کریں سارے کے سارے سسٹم کو. اس سسٹم کو ہم نے جینکوز بنائی, ڈسکوز بنائی, اور اس کا کنسیپٹ کیا تھا, کنسیپٹ یہ تھا کہ ہم ان ڈسکوز کو بھی آگے پرائیویٹائز کریں گے. اب ہوا کیا, ہوا یہ کہ ہم نے آدھا تیتر آدھا بٹیر رکھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ ڈسکوز تو بن گئی لیکن وہ ڈسکوز پرائیویٹائز نہیں ہوئی. یا تو ہم پورے کے پورے سیکٹر کو پرائیویٹائز کر دیتے نا, پھر جو وائبل ہوتا وہ وائبل ہوتا. جینکوز کو ہم نے کرنے کی کوشش کی, کچھ کو کر بھی دی. نہیں, جینکوز کا بھی آپ دیکھیں نا. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم ایک طرف IPPs لگائیں, دوسری طرف پبلک سیکٹر کے اندر بھی جو ہے وہ پاور کے پروجیکٹس جو ہے وہ لگانے شروع کر دیے. وہاں پہ بھی کنفیوژن ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اس سے نکلنا پڑے گا. ایک سوال ہے, لے مین کوسچن ہے, اس سے پہلے میں بریک لوں, وہ یہ کہ ایک طرف تو عام لوگ بھی, ہم جیسے لوگ کہتے ہیں کہ جی جب بجلی جاتی تھی, لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی, یہ کیمپینز چلتی تھی بجلی بچائیں کہ جی بجلی نہیں آتی, کیسے ملک چلے گا, کیسے معیشت چلے گی, بچے کیسے پڑھیں گے. جب حکومت نے یہ فیصلے کر لیے یا مہنگی بجلی دینے لگی, بجلی تو آپ کے ملک میں آ گئی لیکن یہ الٹیمیٹلی ایک پولیٹیکل ڈیسیجن تھا جو لوگوں کے دباؤ پہ لیا گیا. دیکھیں اصل میں پرابلم کیا ہے, پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں سیزنیلٹی بہت بڑا ایشو ہے. ہماری سمر میں تو ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے, ونٹر میں وہ ڈیمانڈ جو ہے وہ بڑی نیچے گر جاتی ہے. میں آپ کے سامنے فگر رکھ دیتا ہوں جس سے آپ کو پورا سینیریو سمجھ آ جائے گا. کیپیسٹی جو پیمنٹ کے چارجز ہیں وہ 2 ٹریلین سے لے کے 2.5 ٹریلین کے درمیان ہے پر ایئر. ہم بجلی استعمال کریں یا نہ کریں, ہم نے یہ کیپیسٹی ری پیمنٹس کرنی ہے. لیکن یہ فیصلہ بھی تو ہم نے ہی کیا نا کہ ہمیں اتنی بجلی چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ اب کیا ضرورت تھی, اس کے پیچھے کنسیپٹ کیا تھا. کنسیپٹ یہ تھا کہ اس ملک میں انڈسٹریلائزیشن ہوگی, یہ اسپیشل اکنامک زونز بنیں گے. وہ سارا کچھ نہیں ہوا. جب سارا کچھ نہیں ہوا تو آپ کی انسٹال کیپیسٹی تو بڑھ گئی. اب بڑھ گئی تو آپ کو یہ چارجز, آپ جو بھی کہیں, آپ کو یہ نگلنے پڑیں گے. یہ پھر لوگوں پہ ڈیوائیڈ ہو جائیں گے, ڈومیسٹک یا کمرشل یوزر. اب پرابلم کیا ہے, پرابلم یہ ہے کہ ہم اس ملک کے اندر SMEs لگائیں. جی SMEs کے لیے بجلی سستی کریں, گیس مہنگی کریں, اور اس کو آلٹرنیٹ کے اوپر لے کر جائیں. لیکن یہ بھی ایک مشکل فیصلہ ہے, یہ آسان فیصلہ نہیں ہے.
سہیل بھٹی صاحب اسی پہ آپ سے سوال کرتا ہوں لیکن وقفے کے بعد. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد گفتگو جاری رکھیں گے. قیام پاکستان سے آج تک ہماری کہانی, ہماری تاریخ عبارت ہے ایک جہد مسلسل سے. دشمن کی مسلط کی گئی جنگیں, دہشت گردی کا ناسور, ایٹمی قوت بننے پر لگائی گئی بندشیں, قدرتی آفات اور سیاسی بد امنی. پاکستان اور پاکستانیوں نے ان سب مشکلات کو شکست دی ہے. تو ہم پھر کیوں نہ آگے بڑھیں ایک ہو کر. مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع, سی پیک جیسے منصوبوں کے امکانات, ہمارے نوجوان, کتنی وجہیں ہیں ہمارے پاس پر امید رہنے کی. آئیں مل کر امید کے دیے جلائیں روشن مستقبل کے لیے. بلیو ان یور سیلف, بلیو ان پاکستان. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. بات کر رہے ہیں پاکستان کے توانائی کے شعبے کی, پاور سیکٹر کی, اور اس میں جو ہماری پالیسیز ہیں ان میں کیا اصلاحات ضروری ہیں اور جو نقصانات ہم ہر سال برداشت کر رہے ہیں وہ کیسے کم یا ختم کیے جا سکتے ہیں. سہیل بھٹی صاحب, اب آج جو ہم بات کر رہے تھے کہ ہماری ایک انسٹالڈ کیپیسٹی ہے اور ایک ایکچوئل وہ بجلی ہے, وہ توانائی کی شرح ہے کہ جو اینڈ یوزر کو ملتی ہے, چاہے وہ انڈسٹریل سیکٹر میں ہے, کمرشل یا ڈومیسٹک ہے. اب وہ اس بیچ کا جو نقصان ہے, چاہے وہ تھیفٹ ہے, پاور لائن لاسز ہیں, جو اس کو نام آپ دے لیں, یا جیسے بھی بات کر رہے تھے کہ سیزنل کیپیسٹی آپ کی کیا ہے, وہ نقصان بھی برداشت کرنا ہے, اوپر سے پھر ریکوریز کے ایشو آ جاتے ہیں. تو یہ تو ایسی چیز ہے کہ اس میں پھر بہت فنڈامنٹل ہمیں کوئی میجر ڈیسیجن لینے ہیں, لیکن وہ بھی آپ نہیں لے سکتے کیونکہ آپ کے جو ساورن ایگریمنٹس ہیں ان سے آپ کیسے نکلیں گے؟ اچھا دیکھیے, اتنا کمپلیکیٹڈ یہ سیکٹر ہو چکا ہے, لیکن اس کی امپورٹنس اتنی زیادہ ہے کہ اس کے بغیر آپ جو پراسپیرٹی کا خواب ہے, جو ڈیولپمنٹ کا خواب ہے, جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے, کچھ آپ اچیو نہیں کر سکتے. جہاں سے مہتاب صاحب نے جہاں تک بات کو پہنچایا, میں اس سے تھوڑا آگے لے کے چلوں گا. بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے بریف کیا. یہ جو پورا سیکٹر ہے 3400 ارب روپے کے, اگر کوئی ایک کمپنی ہو دنیا کے اندر ایسے ایگزامپل نہیں ہوگی, وہ ملک جو قرضوں کے نیچے دبا ہوا ہو, اور اس کا ایک سیکٹر جس کا والیوم ہے 3400 ارب روپے, اس کو جو پورے سیکٹر کو جو رن کرتا ہے, جو ایک ڈی ایم جی کا گریڈ 22 کا آفیسر, وہ کبھی 6 ماہ کے لیے آتا ہے, کبھی 3 ماہ کے لیے, اس کو پتہ نہیں ہے کہ کل میں ہوں یا نہیں ہوں. میجر اس کے متعلق پالیسی میکنگ, پالیسی ڈیسیجن وہ کر رہے ہیں. نمبر 1, راشد لنگریال صاحب آئے, کچھ کنٹینیوٹی ملی, انہوں نے اسٹرکچرز کچھ میئرز لیے ہیں جس کا ہمیں اب ریزلٹس بھی مل رہے ہیں, لیکن لنگریال صاحب کو نہیں پتا کل وہ جو پورا لیپ ٹاپ میں انہوں نے شیٹ پلان تیار کیا ہوا ہے کیا ایگزیکیوٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے کہ نہیں, ان کو بالکل نہیں پتا. تو اتنا بڑا سیکٹر جہاں سب سے پہلا بڑا فلا ہے, باقی چلیں خرابیاں, پر کسی چیز کو ہم فکس کرنا شروع کریں نا اس سیکٹر کو, جس کو لیکن ایک بات ہے, ٹھیک ہے, مطلب یہاں پہ بہت اچھے آفیسرز بھی ہیں پاکستان میں. جب ایک سیاسی حکومت ہوتی ہے, آپ کا ایک منسٹر جس کی ایکسپرٹیز ہیں, اور پورے اس کے نیچے جو بیوروکریسی ہے اس کا کام ہے کہ وہ سپورٹ کرتی ہے پولیٹیکل گورنمنٹ کو, تو سیکٹریز صاحب بان جو ہیں وہ آتے ہیں جاتے ہیں, تو شروع سے چلتے آ رہا ہے. نہیں چلتے آ رہے ہیں نا, اب ایسے نہیں چل سکتا, اب نہیں چل سکتا, اب نہیں ایسے چل سکتا. ایٹ لیسٹ اس شعبے کے لیے ہائیلی ٹیکنیکل اسپیشلائز شعبہ ہے, پیٹرولیم کا ہو یا پاور کا ہو. آپ کو یہاں پہ جب تک کنٹینیوٹی نہیں ہوگی, ایک سیکٹری آتا ہے اس کو نیچے جو مرضی جو بنا کے دے دے, پیچھے کمپنیز والے اپنی پریزنٹیشن چیزیں فکس کر رہے ہوتے ہیں. سیکٹری کو اگر نہ ہو نہیں ہے, وہ پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر ہے, اس نے چیزوں کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے, تو کیسے بہتری ہوگی. آگے چلیں, 10 کمپنیز ہیں ڈسٹریبیوشن کی, 4 کمپنیز جنریشن کمپنیز کی, جو ان 3400 ارب کے ریونیو میں انگیج ہوتی ہیں. کسی ایک کمپنی کا مستقل
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं है, रेलिवेंट ऑफिसर नहीं है, कैपेबल नहीं है कि इन चीज़ों को रन कर सके। सरदार साहब बैठे, इनसे पूछेंगे कि कोई एक कंपनी हो 10 अरब अगर वो उसका वॉल्यूम है, ये उसको जब हेड लगाएंगे कितना दुनिया से ढूंढ के बंदा लगाएंगे, उसका इंटरव्यू करेंगे, उसका एक्सपीरियंस देखेंगे, वो इसको डिलीवर कर सके। इतना बड़ा शोबा हमने क्या किया हुआ है, उधर से फोन आया इसको लुक आफ्टर 4 दे दो, ग्रेड जूनियर का उठाया सीनियर पे बिठा दिया, सीनियर ने उसको नीचे से उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर दिए। तो अच्छा एक ये इशू हो गया। उसके बाद हमारे डिस्कोर्स के अंदर जब ये प्रॉब्लम आया, ऊपर कोई मतलब किसी को ऑफिसर हो जिसने एक प्लान को बना के इंप्लीमेंट करना है, उसने पता है यार 2 माह के लिए मैं आया हूं, इसके अंदर जो कुछ कर सकते हैं कर लो। एक आला सतह एक ब्रीफिंग में जाने का मौका मिला, आप सुनकर हैरान होंगे, पंजाब की 5 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, उनको लॉस कम है। उसकी वजह क्या है, दुनिया के अंदर ऐसे एग्जांपल नहीं होगी। वो 5 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ऑनेस्ट कंज्यूमर को जो बिल पे करते हैं टाइम के ऊपर 135 अरब रुपए का ओवर बिल कर रही है, उनको उनकी जेब से निकलवा के किसी और को कंपनसेट कर रही हैं। और आज शाम को नेपरा ने, जो हमारा रेगुलेटर इस सेक्टर का, उसने इसको सर्टिफाई कर दिया है कि हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ओवर बिलिंग में इन्वॉल्व हैं। अब रीजन क्या है कि वो जो ऊपर हेड बैठा हुआ है उसने अपने महीने का टाइम देखना है, वो साल का 6 महीने का साल को नहीं देख रहा। तो ये एक बड़ा क्रिटिकल शोबा है, आपने कंप्रीहेंसिव प्लान बनाना है, जो इसके अंदर मुसलसल आपकी खराबी हो रही है। लेकिन एक बात है, अभी बात हो रही थी या तो आप ओल्ड मॉडल पे चले जाएं पावर सेक्टर का जो था, या फिर आप इसमें कोई बहुत मैसिव रिफॉर्म्स लेके आएं, प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएं। के इलेक्ट्रिक की मिसाल है, कोई आइडियल एग्जांपल हमें नहीं, आए दिन हम उसकी प्रॉब्लम्स देख रहे होते हैं, शहरियों को प्रॉब्लम्स हैं, ओवरऑल ऊपर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो फिर मतलब क्या मैं इसकी आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। वो कहते हैं जो भी क्राइसिस होता है ना, वो बहुत से लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी लेके आता है। ये जो हमारा सेक्टर है ना, ये पाकिस्तान के बड़े बड़े बिग गन्स के लिए ना बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जिसकी वजह से जो टॉप लेवल के ऊपर जो जिन रिफॉर्म आप कुछ ना करें, आप सिर्फ उनकी जो मैनेजमेंट है उसको आउटसोर्स कर दें, थोड़ा सा स्ट्रेंथन करें। 1,80,000 जो अपने इंप्लॉयज रखे हुए हैं, जिनके अपने इतने बड़े इंटरेस्ट क्रिएट हो चुके हैं, वो हर आपकी रिफॉर्म्स की राह में रुकावट बनते हैं। ऐसे ऐसे इंजीनियर हैं। जेलहम के अंदर एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई, जो डिजिटल मीटर्स वहां पे लगे हुए हैं, उनके पास ऐसा सॉफ्टवेयर था, पूरा गैंग था जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के साथ मिलकर काम कर रहा था, वो मीटर्स को रिवर्स कर देते थे। आप बताइए आप क्या करेंगे? तो एटलीस्ट आप जहां पे हेड्स को लाएं, परमानेंट लाएं, प्राइवेट सेक्टर से लाएं, आप उनकी जो मैनेजमेंट है उसको आउटसोर्स करें। कोई एक बड़ा स्टेप लें तो सही, जो एक सेंट्रलाइज किया हुआ है 3,400 रुपए उस सेक्टर को, कि मैंने इसको पकड़ के रखना है, मैंने चलाना है, मैंने बोर्ड लगाने हैं, भतीजों को, चाचों को, मामों को लगाना है, ये सिलसिला खत्म करना पड़ेगा। वेरी राइट। डॉक्टर हसन साहब, अभी बात हो रही थी इंडस्ट्रियलाइजेशन की, और हमने जो बिजली पैदा करने की जो अपनी इतनी सलाहियत बढ़ा ली है, और मकसद ही ये था कि जब इंडस्ट्री लगेगी तो वहाँ पे ये बिजली इस्तेमाल होगी और फिर हमें प्रॉब्लम नहीं होगा कि हम कैपेसिटी चार्जेस कितने दे रहे हैं, या इजाफी बोझ जो है ये आम आदमियों पे, आम शहरियों पे पड़ रहा है। लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सकी। तो आपके ख्याल में दिस इज द ओनली वे आउट कि हम तेजी से काम करें, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाएं, ताकि जो ये इस वक्त गर्दिशी कर्जा हमारे ऊपर चढ़ा है वो भी खत्म हो? देखें, जो हमारी एनर्जी की जो मसाइल है, ये नेचुरली ओवरनाइट तो नहीं हुए ना, ये कि साल साल इसमें हमने मेहनत की है इस हालत तक पहुंचने की। और अभी भी इन सब बातों के बावजूद आप ये देखें कि आपके मुल्क का एक बड़ा हिस्सा अभी भी बिजली के बगैर है, या ग्रिड का हिस्सा नहीं है। चाहे आप कश्मीर के अंदर देख लें, जीबी के अंदर देख लें, फाटा का भी एक कॉलीग ने जिक्र किया, उसके अंदर देख लें, अभी भी बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पर अभी भी बिजली और ग्रिड से कनेक्टिविटी नहीं। तो आपके पास ये पहले आप क्लैरिटी तो ले आए पॉलिसी मेकर्स कि आपने करना क्या है और किस तरह करना है। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, हम हर साल बात करते हैं, आप अपने ही प्रोग्राम में देख लें, आप कितनी दफ़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन और बिजली के प्रॉब्लम्स पे प्रोग्राम कर चुके होंगे। और मैं इससे काफ़ी हद तक एग्री करता हूँ कि आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है, उसकी जो कैपेसिटी है टू हैंडल, हम साल हर साल ये बात करते हैं कि जो गवर्नमेंट है उसको बिजनेस से एक कदम पीछे लेना चाहिए और प्राइवेट सेक्टर को आगे करना चाहिए। और जिन बिजनेस पे आप प्राइवेट सेक्टर को आगे करते हैं, आप उनके पे इतने रास्ते डाल देते हैं, रोड ब्लॉक्स डालते हैं, और क्योंकि रेगुलेटरी बर्डन डालते हैं, कि वो डिस्पाइट ऑल दिस फिर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। सब्सिडीज़ देना, और अगर टेलर्ड एरिया है जो आपने फोकस है डेवलपमेंट के लिए, चाहे वो फाटा हो, चाहे वो जीबी हो, चाहे वो बलूचिस्तान का एरिया हो, उसके अंदर सब्सिडी देना गलत नहीं है। इंडस्ट्रियलाइजेशन आपके मुल्क में तभी प्रमोट करेगी जब आपको ये शक ख़त्म हो जाएगा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन पे जो आदमी पैसा लगा रहा है वो सिर्फ चोरी करके नहीं लगा रहा, बल्कि जस्ट पैसा भी है, हक हलाल की कमाई से भी हो सकता है। ये आपकी अगर आपने ये सोचना शुरू कर दिया कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो सारे टैक्स चोरी करता है और वो एनवायरनमेंट को भी डिग्रेड कर रहा है, तो फिर आप कभी भी एक सिनर्जी नहीं ला सकेंगे।
اور ان سب پروسیس کے, چاہے وہ بجلی کے کرائسس ہو, انڈسٹریلائزیشن کے ہوں, ان سب کے لیے ایک ٹاپ ڈاؤن اپروچ لے کے جانی پڑے. نیچے سے کسی کو کیا مسئلہ ہے کہ اوپر کیا ہے, اوپر سے یہ شروع ہوگا, پرائم منسٹر آفس سے لے کے نیچے تک. آپ نے بورڈ آف انویسٹمنٹ, اب ہم انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں, اس کو آپ نے پار کیا ہوا ہے پرائم منسٹر آفس. SIFC آپ نے ابھی بنائی ہے پرائم منسٹر آفس. تو آپ جا کے تو دکھائیں ذرا پرائم منسٹر آفس اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو جائے. تو یہ تمام چیزیں بہت سمپل ہیں, اتنے زیادہ مسائل نہیں ہیں. سب کو بیٹھنا ہوگا. پاور ڈویژن, واٹر ڈویژن, اس کے اندر آدھے لوگ کہتے ہیں بجلی چاہیے, آدھے کہتے ہیں نہیں چاہیے. آپ مہتاب یہاں پہ بیٹھا ہے, اس سے پوچھیں کہ IG صاحب کو جب آرٹیکولیٹ کیا جا رہا تھا تو آپ کی آدھی ڈویژن یہ کہہ رہی تھی کہ بجلی کی ضرورت ہوگی کیونکہ انڈسٹریلائزیشن, آدھی کہہ رہی کہ نہیں. جس ملک کے اندر آبادی اتنی تیزی سے بڑھے ہو, آپ ٹھیک. آف گریڈ ہوں, تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انرجی کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, آپ نے کاسٹ آف انرجی نیچے لے کے جانی ہے, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انڈسٹریلسٹ کو آپ سستی بجلی دیں اور کنزیومر کو مہنگی. آپ ایک یونیورسل ٹیکس ریجیم لے کے جائیں, پرائیویٹ سیکٹر کو آگے لے کر آئیں. آپ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے. آپ کسی صورت پبلک سیکٹر ڈومین کے اندر آپ فیل ہو چکے ہیں. آپ کتنی دفعہ اور فیل ہونا ہے. ٹھیک, یونیورسل ٹیکس ریجیم یا چلیں اس کی بات بعد میں کرتے ہیں. ایک سوال یہ ضرور ہے کہ ابھی یہ نگران حکومت نے ایک کیمپین سٹارٹ کی, ریکوری کی, پاور تھیفٹ یا جو پیسے نہیں دے رہے ہیں, بجلی چوری کر رہے ہیں. 2 مہینے میں 46 ارب روپے آپ نے ریکور کر لیے, مطلب ایک اچیومنٹ ہے. اگر منتخب حکومت ہو تو یہ کام شاید زیادہ بہتر طریقے سے کریں, ان کے پاس تجربہ ہے, ان کے پاس ٹیم کہا جاتا ہے کہ بہت اچھی ہوتی ہے, لیکن ہم نے ماضی میں ہمیں ایسی اگزامپل نظر نہیں آتی. اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ خود بھی سیاسی گھرانے سے آپ کا تعلق ہے. اس کا سر میں ایک, اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک چھوٹی سی جی بات کوئکلی اس پہ سر, کہہ دوں. پھر میں جی, میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ جب تک آپ نے پولیٹکس کو اپنی اکانومی سے انسولیٹ نہیں کیا, آپ کبھی ترقی نہیں کر سکتے. ویری آپ رائٹ. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیشینز آ کے یہ ڈیسیجن لیں گے تو ان کے اوپر پولیٹیکل برڈن اتنا ہوتا ہے کہ وہ مشکل ڈیسیجن نہیں لیتے. لیکن اگر آپ لانگ ٹرم پلاننگ کر لیں اور آپ 10 سال کی پلان کر کے آپ کہہ دیں تمام پارٹیز کہیں تو بیٹھ جائیں صحیح, اکانومی کے لحاظ سے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب پوائنٹ ٹیکن. میں اسی یاسر کو صاحب, کیری کرتا ہوں. دیکھیں, پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی ڈائریکٹ کولیشن ہے اکنامک اسٹیبلٹی کے ساتھ, اور جب ہم بات کرتے ہیں لانگ ٹرم سسٹینیبل اکنامک ڈیولپمنٹ کی, اس کے فنڈامنٹلز ہیں. جو ایک ایشو پاکستان کے ساتھ رہا ہے عالمی ہے, آج بھی اگر آپ سعودیہ میں جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے کمپلیٹ ریولیوشن آ چکی ہے ان ٹرمز آف پالیسیز, ان ٹرمز آف دی ویژن. اور آپ جان نماز کو بھی اٹھا کے دیکھیں گے, اس کے پیچھے لکھا ہوگا ویژن 2030, لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہم 10 ایئرز میں یا نیکسٹ 15 ایئرز میں یہ کچھ کرنے والے ہیں. UAE میں بھی ایسے ہے, پوری GCC میں یہ چیز نظر آ رہی ہے. کمپلیٹ نئے ریفارمز ہیں, نئی ڈیولپمنٹ ہیں, نئی پالیسیز ہیں, اور بہت اٹریکٹیو ہیں فارن انویسٹرس کے لیے, چاہے وہ لوکلز تو ویسے بھی ان کو تو بینیفٹ مل رہا ہے, لیکن جتنی بھی اوورسیز کمپنیز ہیں, گلوبل کمپنیز ہیں, ایوری بڈی وانٹس ٹو اوپن اپ اے بزنس دیئر, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ایک اسٹیبل انوائرمنٹ ہے. یہ چیز پاکستان لیک کر رہا ہے. آپ نے بات کی آج ہم کلیکٹ کر رہے ہیں, آپ کی ریکوریز بہت اچھی ہو گئی ہیں, لیکن شارٹ ٹرم فکس ہے. کیا ایک بیس آن پالیسی یہ چیز کی جا رہی ہے, یا صرف کسی کو اٹھا کے اس کو تھوڑی سی آرم ٹویسٹنگ کر کے آپ نے آج اسے پیسے نکلوا لیے, جیسے باقی سیکٹرز کو بھی ہم ٹچ کیا, وچ از اے گڈ انیشیٹو. آئی ایگری کہ پہلے ہو جانا چاہیے تھا, لیکن اگر آپ کی پالیسیز ان پلیس نہیں ہے, آپ نے شارٹ ٹرم کروا لیا, 2 سال بعد کیا ہوگا؟ کہ 2 سال بعد ہم واپس اس پہ چل جائیں گے؟ سو جو ایک پوائنٹ تھا آپ کا پرائیویٹائزیشن والا, آئی تھنک دیٹ از دا بیسٹ سولوشن. جب ہم اسٹیٹ اون انٹرپرائز کی بات کرتے ہیں یا جو ہم ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی بات کرتے ہیں, یہ سارے ایک سمپل سا کوشچن ہے کہ جو بجلی چوری کرتا ہے یا جو پیسے نہیں دیتا بجلی کنزیوم کرنے کے, اس کے ساتھ کیا کریں؟ چھوڑ دیں اسے؟ نہیں, ایبسلیوٹلی ناٹ. دیکھیں, میں اس پہ ٹیکس کی آپ نے بات کی تھی, آئی کمپلیٹلی ایگری. اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, ہر انسان کے لیے ہونی چاہیے. آپ یہ دنیا میں واحد ملک ہوگا جہاں پہ کہتے ہیں کہ نان فائلر کے لیے کیٹیگری آپ نے بنا دی ہے. ایک بندہ ہے کہ نان فائلر, اس کو فائلر بنائیں. میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ کووڈ-19 میں چائنا کے اندر کووڈ ویکسین لگانے کے لیے اور سب کو آن بورڈ لانے کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ ایک اپرچونٹی ہے ہماری. آبسٹیکل میں انہوں نے ایک اپرچونٹی نکالی اور سب کو رجسٹر پہ لے آئے. ہر بندے کی وی چیٹ کے تھرو انہوں نے لاگ ان کر لی. ناؤ ایوری سنگل سٹیزن ان چائنا از رجسٹرڈ. تو کیا ہم پاکستان میں نہیں کر سکتے تھے یا آگے نہیں کر سکتے ہیں؟ آپ کوئی میکینزم نکالیں کہ آپ کا ہر ایک انسان سسٹم کے اندر آ جائے تاکہ ڈسپیرٹی ختم ہو. آج بھی آپ کے پاس 7000 میگا واٹ کی شارٹ فال ہے. آپ انڈسٹری کی بات کریں کہ انڈسٹری آدھے دن بند رہے گی یا اس کی کاسٹ اتنی زیادہ ہوگی, وہ سروائیو کیسے کرے گی؟ IT کمپنیز آپ کی پروڈیوس کر رہی ہیں, آپ UPS پہ کمپیوٹر کو نہیں چلا سکتے, سافٹ ویئر ایکسپورٹ کیسے کریں گے؟ تو 100% پروڈکٹیوٹی پہ ہم تب تک نہیں جا سکتے جب تک ایک اسٹیبل اور ساؤنڈ سسٹم ان پلیس نہیں ہے آپ کا. ویری رائٹ, ویری رائٹ. مہتاب, ایک تو یہی بات جو میں نے سوال کیا, دوسری بات یہ کہ شہروں میں جو لوگ رہتے ہیں وہ بجلی کا بل اگر 1 مہینے نہ دیں تو اگلے دن آ کے وابڈا والے میٹر اتار کے لے جائیں گے, پھر آپ کو وہ خوار کریں, جو بھی اس کا ایک پروسیس ہے اس سے آپ کو بھگتنا پڑے گا. کچھ ایریاز ایسے ہیں جن کا ذکر سردار صاحب نے بھی کیا کہ وہاں پہ اگر بجلی کا بل نہیں دیا جا رہا, یہاں پہ کوئی تھیفٹ ہو رہا ہے, تو ادھر کوئی پوچھتا نہیں ہے. تو یہ ایک تو ڈسپیرٹی کیسے ختم ہوگی؟ اور پھر یہ اگر ریکوری یہ نگران حکومت 2 مہینے کے اندر یہ کر سکتی ہے, سو ایک مینڈیٹڈ گورنمنٹ کے لیے کیا مسئلہ ہے کہ یہ کام کرنا یا پالیسی ان پلیس کرنا؟ دیکھیں, بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو پولیٹیکل گورنمنٹس ہیں
ان کے اندر کم از کم جو مین سٹیز ہیں یا مین ایریاز ہیں جہاں پہ میجر پاور کی ہو رہی ہے کنزمپشن، وہاں پہ ایک کلیئرٹی آ جانی چاہیے کہ چاہے گورنمنٹ کسی کی بھی آئے، یہ ریکوری کے اوپر یہ کمپین جو ہے وہ جاری رہے گی. اس کے لیے پولیٹیکل ول جو ہے میں سمجھتا ہوں بڑی ضروری ہے. اور اگر کوئی گورنمنٹ نہ کرے تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پھر پاکستان کے لوگوں کو بھی اس کے اوپر اور خاص کر میڈیا کو جو ہے وہ اس کے اوپر بات کرنی چاہیے. یہ اب حل نہیں ہے اور یہ آپ نہیں چلا سکتے پاور سیکٹر کو کہ جہاں پہ آپ بجلی جیسی بنیادی ضرورت حاصل بھی کریں اور اس کا بل جو ہے وہ ادا نہ کریں. میں سمجھتا ہوں 2-3 چیزیں جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ ہیں اس کے اندر. ایک تو نیٹ میٹرنگ کی طرف ہمیں جانا چاہیے. لیکن نیٹ میٹرنگ آپ اسلام آباد، لاہور یا دیگر شہروں میں تو لگا دیں گے، دور دراز علاقوں کا کیا کریں گے آپ؟ پورے پاکستان کے لیے میں بات کر رہا ہوں کہ پورے پاکستان کو نیٹ میٹرنگ کی طرف اگر ہم نہیں لے کے جائیں گے اس ٹائم تک یہ بجلی کی جو چوری کا ایشو ہے بشمول ایکس فاٹا، اے جے کے، بلوچستان، ایوری ویئر یہ کرنا پڑے گا. اور ریٹ آف دا اسٹیٹ کا یہ ایشو ہے. اسٹیٹ اپنی ریٹ کو اسٹیبلش کرے اور وہاں پہ کیا فائدہ ہوگا نیٹ میٹرنگ سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاور سیکٹر کے اندر یہ جو یعنی آن گراؤنڈ کھانچے ہیں وہ کم از کم جو ہے اس سے بند ہوں گے اور کافی حد تک جو ہے وہ کمی اس میں ہو جائے گی. دوسرا میں سمجھتا ہوں یہ کنٹروورشل بات میں کرنے لگا ہوں، یہ جو ٹیرف ڈفرینشیل سبسڈی ہے، ہم یونیفارم ٹیرف ہم نے رکھا ہوا ہے، یہ میرے خیال میں یہ ٹھیک نہیں ہے. جتنی ڈسٹریبیوشن کمپنی جتنی ایفیشینٹ ہو اتنا ٹیرف اس کا کم ہو. آف کورس اس کے نتیجے میں ریجنل ایک ایکویٹی کا ایشو ڈیفینیٹلی پیدا ہوگا چونکہ انسینٹیو کریٹ ہو جائے گا کہ جو ڈسٹریبیوشن کمپنی زیادہ ایفیشینٹ ہوگی انڈسٹری بھی وہاں جانا پسند کرے گی. لیکن میرا خیال ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جہاں پہ ہم 400-500 ارب روپے کی سبسڈی صرف ایک یونیفارم ٹیرف رکھنے کے لیے کر رہے ہیں وہاں پہ اس کو ختم کریں. اور تیسری جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ امپورٹڈ فیول کے سوال یہ آپ بھی اس پہ اظہار خیال کریں کہ اب جب آپ بات کرتے ہیں کہ یہ جو سبسڈی ہے تو کیا ود ون سٹروک آف پین آپ اس سبسڈی کو ختم کر دیں، لیکن وہ جو لوگ ہیں جن کو آپ سوشل سیفٹی نیٹ میں لانا چاہ رہے ہیں، وہ طبقہ جو ہے کہ جو اس استطاعت نہیں رکھتا اور واقعی ایک مارجنلائز طبقہ ہے ہمارے ملک میں، وہ کیسے پہ سیو ہوگا اس میں اگر آپ ختم کر دیں گے تو؟ اب بالکل آپ کی بات بڑی ریلیونٹ آپ نے بات کی ہے. دیکھیں BISP کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے. ہمارے پاس وہ میکنزم کی کمی ہے کہ جہاں پہ ہم ٹرانسپیرنسی سے ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر لیں ٹھیک اور وہاں تک ٹارگیٹڈ سبسڈی ان لوگوں کو یعنی کہ بل انہیں پورا بھیجیں اور دوسرے طریقے سے ان کی ہیلپ کر دیں تاکہ وہ بل ادا کرنے کے قابل ہو جائیں. ڈائریکٹ سبسڈی نہ دیں. بھٹی صاحب اسی پہ دیکھیے سبسڈی کا ایشو ہے. ڈیفینیٹلی ہماری سوسائٹی میں بہت سے ایسے لوگ ہیں، بہت سے ایسی فیملیز ہیں جو ڈیزرو کرتی ہیں، ان کو ملنی چاہیے. ایک اچھا سولوشن ہے BISP کے پروگرام کے ذریعے سے آپ ان کو ڈائریکٹلی ان تک پہنچائیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک سبسڈی یہ ہے، ایک اور سبسڈی اس کو ہم کراس سبسڈی بولتے ہیں، وہ ان غریب طبقات کے نہیں بلکہ امیر طبقات کے مابین وہ ایک ٹگ آف وار بھی ہر ٹائم چل رہی ہوتی ہے. دیکھیے دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہوگا جہاں پر ڈومیسٹکلی کمرشل کے لیے جو بجلی کا ریٹ ہے وداؤٹ ٹیکسز 45 روپے فی یونٹ تک پہنچ چکا ہو. جو بھی ہمارے ماضی کی چیزیں ہم اس نہج پر پہنچ چکے، باقی چیزیں ایڈ کریں تو یہ 55 سے 60 روپے فی یونٹ تک چلا جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنی انڈسٹری کے اوپر ریلائی بھی کرنا ہے، آپ نے ایکسپورٹ کے لیے جانا ہے چیزوں کو تیار کر کے، لیکن آپ کو وداؤٹ ویسٹنگ فردر سنگل ڈے چیزوں کو ریویمپ کرنے کی ضرورت ہے کہ تاکہ ہم اس سے چنگل سے نکل سکیں. دوسرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، یہ جو سارا مسئلہ ہے انڈیویجول کے جو مفادات ہیں نا وہ ریاست کے مفادات کے اوپر کبھی حاوی نہیں ہونے چاہیے. میں ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا. 2020 کے اندر ابھی ہم ریل اسٹیٹ کی شروع میں ایک پروگرام سے پہلے بات کر رہے تھے، 2 پالیسیز اس وقت کی گورنمنٹ نے اپروو کی تھی اور اس کا جو ڈرافٹ لا تھا وہ بھی اپروو کیا گیا کیبنٹ سے. وہ کیا تھا، جو جتنی ریل اسٹیٹ سوسائٹیز ان کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اتھارٹی اور جتنے پراپرٹی ڈیلرز ہیں ان کو بھی ریگولیٹ کرنے کے لیے ایک سیٹ اپ بنایا گیا تھا. وہ آج تک غائب ہیں. چلیں حسن صاحب ایک چیز اگر مجھے اجازت دیں، وقت کم ہے، وہ یہ دیکھیں کہ یہ جو امپورٹڈ فیول کے ہمارا اوپر ریلائنس ہے، اس کو ہمارا جو لوکل فیول ہے مثلا لوکل کول جو ہے اس کے اوپر ہم کیوں نہیں شفٹ کر رہے؟ بالکل ٹھیک. حسن صاحب چیلنجز یا ہم پرابلمز تو بہت بات کرتے ہیں، میں چاہوں گا وقت تھوڑا ہے لیکن مشکل سوال ہوگا کہ سولوشنز کی طرف بھی ہمیں آنا چاہیے. تو آپ کے ذہن میں پاور سیکٹر ریلیٹڈ جو سولوشن ہے وہ ذرا ہمیں تھوڑے سے سمجھا دیں جلدی سے. سر بہت آسان ہے، آپ کے پاس ٹائم تھوڑا ہے تو میں بالکل سمپل دیتا ہوں. گلوبلی ہوتا ہے وہ یہ کہ جو بجلی کا بل دیتا ہے اس کو انسینٹیوائز کریں، جو نہیں دیتا اس کو پنش کریں. آپ نے جو الٹا کیا ہوا ہے، جو نہیں دیتا اس کو آپ انسینٹیفائی اور گلوریفائی کرتے ہیں اور جو بیچارہ دیتا ہے اس کو آپ اور پیستے ہیں.
جتنا جو بجلی استعمال کرے اس کا بل دے ود آنیسٹی، چاہے وہ انڈسٹریلسٹ ہو چاہے ڈومیسٹک کنزیومر ہو، اس کو آپ انسینٹیوائز کریں. بل دینا، ٹیکس دینے کو انسینٹیوائز نہیں کریں گے، آپ پنشمنٹ بنائیں گے اس کو، بل جمع کرانے کو بھی، ٹیکس جمع کرانے کو بھی، اور جو نہیں دیتا وہ انجوائے کرتا رہے گا، تو آپ کا ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا. بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر حسن داؤد صاحب، سردار یاسر الیاس صاحب، مہتاب حیدر صاحب، سہیل بھٹی صاحب موجود تھے. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی، پروگرام دیکھنے کا شکریہ، اجازت دیجیے، خدا حافظ.